اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ہمیں بہت قریب کر دیں۔ ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ نئی کامیابی دیتا اس آدمی کو جو جھوٹا بھی ہو اور ضدی بھی ہو۔ اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو بنا لیتا کوئی نہ کوئی اپنا بیٹا، چن لیتا اپنے مخلوق سے جس کو چاہتا، مگر سبحانہ ہو، شریکوں سے پاک ہے، وہ ایک ہی ہے جو قہار ہے، تمام کائنات پہ وہ غالب ہے۔ آسمان زمین کو اس نے بنایا ہے تو بالحق، بے اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یکور اللیل، لپیٹ لیتا ہے رات کو اوپر دن کے، اور دن کو لپیٹ لیتا ہے رات پر۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ایک مدت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں۔ الا هو العزیز الغفار۔ خالقکم من نفس واحدہ، من جنس نفس واحدہ، پیدا کیا تم کو ایک جنس سے، پھر بنایا ہے اسی جنس سے جوڑا اس کا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور اتارا ہے تمہارے لیے منظوری ڈنگروں کی، جو 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ آسمان سے اتاری ہے منظوری۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، بناتا رہ جاتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، رفتہ رفتہ، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، رحم کی جھلی کا اندھیرا، 3 پردوں کے اندر۔ تو پھر اب نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہے رب تمہارا جس کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو الٹے؟ اگر تم کفر کرو تو تمہارے کفر سے اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو غنی ہے۔ اور یہ سن لو کہ کسی بندے کے لیے اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا۔ جب کفر کو پسند نہیں کرتا تو کافر کو پسند کیسے کرے گا؟ اگر اوت الکتاب والے کافر ہوتے تو اللہ تو فرماتا ہے میں کافر کو کبھی پسند نہیں کرتا، نہ کفر کو نہ کفر کافر کو۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ وہ اوت الکتاب والے جس کی ذبیحہ جائز قرار دی گئی ہے، وہ اپنے پیغمبر کے مسلمان تھے، اپنے پیغمبر کے امتی مسلمان تھے، اگرچہ اس پیغمبر ہمارے پیغمبر کی دعوت کی انتظار تھی۔ جب ان کو یہ دعوت مل گئی تو کئی ان میں سے مسلمان ہو گئے اور کئی مرتد ہو کے اہل کتاب میں داخل ہو گئے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر شکر کرو گے تو اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی شکر کرنے والا ناشکرے کا بوجھ اٹھا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف ہوگا لوٹنا تمہارا، بس خبردار کرے گا تم کو ان اعمال کے ساتھ جو کچھ کام کر رہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ جب پہنچتا ہے نا انسان کو کوئی دکھ، اب بلاتا ہے اپنے رب کو منیباً، بالکل تابعدار بن کے، ثم اذا خولہ، جب اس کا خول نعمت سے بھر دیتا ہے، پیٹ اس کا بھر جاتا ہے، نہ سیا، بھول جاتا ہے جو کچھ وہ پہلے بلایا کرتا تھا، وجعل للہ، شروع ہو جاتا ہے اللہ کے لیے شریک اور ہمسر بنانے، لیضل عن سبیلہ،
خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے۔ آپ اس کو کہہ دے تمتع بکفر کا قلیلا، نفع اٹھا لے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، ہے تو جہنمی۔ امن ہوا قانتن، اللہ جو تابع دار ہے اللہ کا، رات کو بھی تابع داری کرتا ہے، سجدے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، آخرت کی پیشی سے ڈرتا ہے، یرجو رحمت رب ہی، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ عالم ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں جو حقیقت جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ساری رات کو عبادت کرتا ہے اور قیامت کی پیشی سے ڈرتا ہے، یرجو رحمت رب ہی، اپنی رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کا نام ہے عالم۔ اللہ کی زبان میں یہ عالم ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، قیامت کا منکر ہے، غیر اللہ کی رحمت کی امیدیں اس کے دل میں ہیں، تو وہ چاہے ساری دنیا کا علم پڑھا ہوا ہے، وہ جاہل ہے، لا یعلم۔ انما یتذکر اولو الالباب، سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کر جاتے ہیں۔ تو فرما دے یا عباد الذین آمنوا، میرے بندوں کو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے ایمان لے آیا ہے، اتقوا ربکم، اب جس طرح حق ہے نا اپنے رب سے ڈرنے کا، اسی طرح ڈرو۔ کیوں؟ للذین اخلصوا، ان لوگوں کے لیے جو خالص ہیں اس دنیا میں، دنیا کی حیاتی میں اچھائی کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ۔ ارض اللہ واسعۃ، او میرے بندو اگر زمین پہ گھر میں تمہیں کوئی نہیں رہنے دیتا تو مسئلہ نہ چھوڑو، اللہ کی حسنت اور توحید نہ چھوڑو، زمین چھوڑ دو۔ ارض اللہ واسعۃ، کھلی زمین ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم، پورا دے گا انعام ان کو اللہ بغیر حساب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو فرما دے مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں خالص طور پہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے خالص پکار کروں اللہ کے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں۔ قل انی اخاف، اور اللہ نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ یوں کہے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو عذاب بڑے کے دن سے۔ قل اللہ اعبد، آخری کلام یہ کریں کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنا دین خالص کرتا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، پس تم عبادت کرو جس کی چاہتے ہو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، تو فرما دے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی، دن قیامت کے بالکل ذلیل و خوار ہوں گے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، کھلی گمراہی ہے یہ۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر سے بھی تمبو ہوں گے جہنم کی آگ کے، ان کے نیچے بھی یہ سائبان ہوں گے سارے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ اس سے ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فتقوا، اے میرے بندو تقوی سے کام بنے گا۔ وہ لوگ جو اجتنبوا الطاغوت، دور رہتے ہیں اس سرکش معبود سے کہ اس کی عبادت کریں اور جھک جاتے ہیں اللہ کی طرف، ان کو مبارک ہو۔ میرے پیغمبر تو بھی میرے ان بندوں کو مبارک دے۔ وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو
اور پیچھے لگ جاتے ہیں بہترین اس بات کے، اور بہترین بات ہے قرآن کی آیات، اتبعوا احسن ما انزل الیکم۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور وہی لوگ سمجھدار ہیں میرے دربار میں۔ بھلا یہ بتاؤ جس پر کلمہ عذاب کا ٹھک گیا ہو، کیا تو بچا سکتا ہے اس کو جو جہنم میں ہے؟ ہاں، لیکن وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں اپنے رب کا، ان کے لیے تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر سے، ان بالا خانہ کے اوپر پھر چوبارے بالا خانے بنے ہوئے، چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر چلا دیا اس کو ڈھوریوں میں، زمین کی ڈھوریوں میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر کھیتی نکالتا ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے، ثم یہیج، پھر ابھگ اٹھتی ہے کھیتی اپنے پھل پھول کے ساتھ، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ پیلی ہو جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر کٹی ہوئی گندم کی طرح، کھیت کی طرح اس کو بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، مطلب یہ ہے کہ ایک حال پہ اللہ کسی چیز کو بھی نہیں رہنے دیتا، اپنے ایک حال پہ رہتا ہے تو صرف اللہ رب العزت خود رہتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس آدمی کا سینہ کھول دے اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے پوری روشنی میں ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے بالکل کافی سخت ہو چکے ہیں؟ اولئک فی ضلال مبین، وہ تو کلم کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن حدیث، مجھے جو حکم دیا گیا تھا کہ اول المسلمین بنو، وہ اس لیے کہ اللہ نے بہت عمدہ کتاب نازل کی ہے، احسن الحدیث اس کا نام ہے، جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، کوئی اختلاف نہیں اس میں، دہرائی جاتی ہے ہر وقت۔ پھر کانپ اٹھتے ہیں ان سے چمڑے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل ان کے اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، جس کو دھکا دے تو اس کے لیے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف لگانے کے لیے وہ صرف کتاب ہے جو احسن الحدیث جس کو کہتے ہیں، اس کے بغیر کوئی حدیث ایسی نہیں، کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر کی طرف مجبور کر دیا ہے۔ بھلا وہ بندہ یتقی بوجہ سوء العذاب، جو بچ گیا اپنے چہرے سمیت گندے عذاب سے، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ وقیل للظالمین ذوقوا، اور کہا جائے گا ظالموں کو چکھو جو کچھ تم کمائی کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا عذاب، پھر اللہ پاک ان کے پاس اس شکل سے لے آیا کہ لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ فذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، چکھا دیا ان کو اللہ نے ذلت کا عذاب حیاتی دنیا میں، عذاب آخرت کا تو اس سے بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے حقیقت کو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، خدا کی قسم ہے بیان کرتے آئے ہیں ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر سب سے زیادہ جو ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ ہے قرآن عربیہ،
عربی زبان میں قرآن غیر ذی عوجن، جس میں قطرے برابر بھی ٹیڑھ پن نہیں، وہ اس لیے کیا ہے لعلہم یتقون، تاکہ ان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ ضرب اللہ مثلا، ایک اور مثال اللہ پیش کرتا ہے، ایک ایسا غلام ہے جس میں کافی سارے بھائی والا ہیں، متشاکسون، شرکاء متشاکسون، مختلف، کوئی کسی طرف اس کو کھینچتا ہے، کوئی کسی طرف کھینچتا ہے، کوئی کسی طرف کھینچتا ہے، اور ایک ایسا مرد ہے سالمن راجلن، جو سارے کا سارا ایک بندے کا غلام ہے۔ اب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلے کی زندگی کتنی خراب خستہ ہے، کبھی قبر پہ، کبھی روایات پہ، کبھی کہاوتوں پہ، کبھی کوئی کھینچ رہا ہے اس کو، کبھی کوئی معبود ہے، اور ایک وہ مومن آدمی ہے جو سالم اللہ کا ہے، کسی طور پہ کسی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کو برابر تو نہیں ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کا قانون ثابت ہو گیا، بل اکثر لا یعلمون، اکثر لوگ ہیں بے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ محمد مر جائے گا تو ہمارا جی چھوٹ جائے گا، یہ چند دن کا یہ شور غوغا ہے اس کا، تو بات سنو، انک میت، اگر آپ مرنے والے ہیں تو وہ موذی بھی مر جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے، جیسی موت آپ کی ویسے ہی موت ان کی، ثم انکم، پھر تم بھی، آپ بھی اور وہ بھی قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ اب مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی بول چال نہیں ہوگا، کیونکہ سکوت ہی ہوگا، مردے کی حالت میں کون جھگڑے گا۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کون زیادہ ظالم ہے اس بندے سے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، وکذب بالصدق، اور جو اللہ نے سچ نازل کیا ہے جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی جھوٹا کہتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا۔ والذی جاء بالصدق، وہ آدمی جو پیغام حق لے آیا ہے، وصدق بہ، اور تصدیق کر دی ہے اس نے اللہ کے دین کی اسی صدق کے ساتھ، اولئک هم المتقون، وہ حقیقت میں متقی ہیں، جس طرح ابو بکر صدیق ہے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کو رب کے پاس مل جائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے مخلص لوگوں کے لیے۔ لیکفر اللہ عنہم، کیوں چاہیں گے اللہ پاک سے؟ جو کچھ چاہیں گے مل جائے گا۔ اگر وہ چاہیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، غلطیاں معاف ہو جائیں، اس کے اوپر جنت کا مالک بھی ہمیں بنا دیا جائے، یہ بھی اللہ کر دے گا، تاکہ ہٹا دے اللہ تعالیٰ ان سے وہ جو قسم قسم کے کوئی برائی کا کام ہو گیا تھا، اور بدلہ دے گا ان کو مزدوری ان کی کا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اتنا سونا عمل نہیں کریں گے جتنا اجر دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کو ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ میرے پیغمبر کو کافی ہے۔ یخوفونک بالذین من دونہ، یہ کتے ڈراتے ہیں اس کو، میرے پیغمبر کو، غیر اللہ سے، یہ ان کی گمراہی ہے۔ جس کو اللہ دھکا مار دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ راہ پہ لگا دے اس کو بھلانے والا کوئی نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، یہ جو ڈراتے ہیں، یہ دھمکاتے ہیں، ان کی دھمکی کا انتقام لینے کے لیے اللہ کافی ہے، وہ زبردست بھی ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ بدلہ لے لے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمانوں کو زمینوں کو، تو کہیں گے اللہ۔
تو فرما دے جب یہ بات ہے تو پھر یہ بتاؤ جن کو تم اللہ کے بغیر بلاتے ہو، کیا اگر اللہ مجھے تکلیف دے دے تو وہ میری تکلیف کھول دیں گے؟ او ارادنی برحمت، اگر اللہ میرے لیے کو اچھائی کا ارادہ کر لے تو وہ روک سکیں گے اللہ کی رحمت کو؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں قل حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی، علیہ یتوکل المتوکلون، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تو فرما دے اے قوم اپنی جگہ پہ تم عمل کرتے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں، ان قریب فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ من یاتی عذاب یخزیہ، پتہ چلے گا کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اترتا ہے اس پر عذاب جو ہمیشہ ٹھہرا رہے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے اتارا ہے آپ پر کتاب یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، بالحق، حق سچ کے ساتھ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پہ آ جائے گا تو اس کا اپنی جان کا فائدہ ہے، اور جو پھسل جائے گا تو وہ اپنے خلاف ہی پھسلے گا۔ ما انت علیہم بوکیل، تو کوئی ان کی بگڑی بنانے والا نہیں بنا کے بھیجا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی پورا پورا لے لیتا ہے جانوں کو۔ توفی استیصال الشیء وافیا، کسی چیز کو مکمل طور پہ قبضے میں لے لینا، اس کو توفی کہتے ہیں۔ اللہ ہی پورا پورا لے لیتا ہے جانوں کو اپنے قبضے میں، ہی نہ موت، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، اور ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے جو ابھی تک موت کا وقت نہیں آیا مگر فی منامہا، نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے شروع پیدا ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے کو بھی پورا پورا لے لیتے ہیں اور مرنے والے کو بھی پورا پورا لے لیتے ہیں، تو پھر مرنا اور سونا تو برابر ہو گئے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ النوم اخو الموت، جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، جب دونوں ایک ہیں؟ اس کا فرق اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، روک رکھتا ہے اللہ اس جان کو جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ موت کا فیصلہ ہو جائے تو پھر روک رہتا ہے، وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، يُمْسِكُ وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، اور جو ہوتا ہے سویا ہوا اس کا کرنٹ چھوڑے رکھتا ہے اللہ سوئے ہوئے کو ایک عادت، ایک مدت مقرر تک کے لیے۔ حضرت علی کرواتے ہیں اس کی تمثیل کہ جس طرح ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، ایک باغ میں قلعہ ٹھوک کے اس کی پچھاڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے، مگر پچھاڑی کا رسہ بڑا لمبا ہوتا ہے، ایک کنارے پہ اس کی پچھاڑی ہے اور باغ کے دوسرے کنارے تک وہ چل رہا ہے، اس کا تعلق اپنی پچھاڑی کے ساتھ ہے۔ روح جو ہوتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا، اس کو بھی مکمل اللہ اپنے قبضے میں رکھتا ہے، مگر اس کے لیے پچھاڑی ہوتی ہے، یعنی اس بدن کے اندر اس کا تعلق موجود ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کو نبض بھی اس کی چل رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات پگ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی بڑبڑا بھی رہا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس روح کا کرنٹ اس وجود کے اندر ابھی تک موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مرے ہوئے آدمی کا ہمیشہ کے لیے روک لیتے ہیں کرنٹ، اور سوئے ہوئے کا کرنٹ اس کے وجود کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ آیت ہے آیت توحید کی،
ایک مولانا صاحب گزرے ہیں، اب چونکہ مر گیا ہے اس لیے وہ کہتا تھا یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا کوئی حکم نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ حالانکہ سورۃ زمر کے اندر یہ آیت خالص توحید کے لیے اللہ نے اپنا ذکر کیا، تب تو آیا نا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، متشابہات میں تو فکر کرنا حرام ہے، اس لیے یہ آیات توحید کے لیے ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاعاء، اتنے اللہ کی طاقت کے باوجود گھاڑ لیا ہے انہوں نے اللہ کے بغیر کوئی شفیع، تو فرما دے اولو کانوا لا یملکون شیئا، جن کو تم سفارشی بناتے ہو گرچہ وہ بالکل مالک کی کسی چیز کے نہ ہو اور عقل ہی ان میں رہتی نہ ہو، کل للہ شفاعت جمیعا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے شفاعت ساری کی ساری، لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج آسمانوں میں زمینوں میں، ثم الیہ ترجعون، اس کی طرح لوٹائے جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو قرآن میں اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ فِي الْقُرْآنِ، جب قرآن میں اللہ واحد کا ذکر کرتا ہے تو کڑ کے کوئلے ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نئی ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، اور جب کسی دوسرے کا ذکر ہو جائے نا، نبیوں کا، ولیوں کا، پیروں کا کوئی ذکر ہو تو اذا ہم یستبشرون، بالکل خوش ہو کر اندر ڈیٹی بات ویندے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، تو فرما دے اللہ ہی ہے چیل کے بنانے والا آسمان اور زمینوں کو، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اب اللہ سے خطاب کرو، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اللہ فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ولو ان للذین ظلموا، اگر ظالموں کے لیے ہو جائے نا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، لفتدوا بہ من سوء العذاب، وہ فدیہ دینا چاہیں گے گندے عذاب سے دن قیامت کے، مگر ان سے یہ ہو نہ سکے گا کیونکہ ان کے ہاتھ بالکل خالی ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ سے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے وہ کرتوت جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہم غیر اللہ کو نہیں پوج رہے، یہ اللہ کے نبی اور ولی عین اللہ ہیں، ان کو گمان بھی یہ نہیں تھا کہ غیر اللہ ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور کھل جائے گا ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی، گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جو کچھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر شکوایا، جب پہنچتا ہے انسان کو تکلیف تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جس وقت ہم نعمت کے ساتھ اسے پیٹ کا خول بھر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا کوئی کمال نہیں، انما اوتیتہ علی علم، میں بڑے بڑے چلے کاٹے، بڑے بڑے پیروں کی دعائیں لیں، ان کے وظیفے پڑھے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ آ گیا ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں یہ مال اس کو زیادہ دینا یہ اس کے لیے یہ کڑا ہے فتنے کا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں کہ یہ وظیفے کام نہیں آتے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو رگڑا جاتا ہے ہر کو۔ قد قال الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا مگر نہ کام آیا ان سے وہ مال جو مال کماتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر پہنچ گئی برائیاں اس کی جس کی وہ کمائی کرتے تھے۔ والذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے ضرور ان کو برائی ان کی کمائی کی پہنچ جائے گی۔ وما ہم بمعجزین، اللہ کو تھکا نہیں سکیں، کیا نہیں جانتے وہ کہ اللہ ہی کھلا کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ بھی کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو فرما دے
اے او میرے بندے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، شرک کی حد تک، کفر کی حد تک، کسی گناہ کی حد تک، بہرحال گناہوں سے بھر بھی جائیں ان کے اعمال، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیا مانا؟ کسی غیر اللہ کے دروازے پہ نہ جانا، جتنے گناہ بھی ہو جائیں دروازے میرے پہ ہی گرا رہنا اور کسی دروازے پہ نہ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ وانیبوا الی ربکم، گناہ زیادہ ہو جائے نا تو جھک گیا کرو اپنے رب کی طرف، واسلموا له من قبل ان یاتیکم، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کرو پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، پھر تمہاری مدد کو نہیں کرے گا۔ فاتبعوا، پیچھے چلو، احسن ما انزل الیکم، او احسن الحدیث والی آیات جو ہیں ان کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف اللہ نے اتاری ہیں، پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچھا چیت اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، کہیں یہ کہنے نہ لگ جائے کوئی جی کہ یا حسرتا، ہائے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے زیادتی کی ہے اللہ کی توحید کے معاملے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، افسوس کہ میں مسخرے کرتا تھا اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کے خلاف، او تقول، یا وہ نفس یہ کہنے لگ جائے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقین بن جاتا، مگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت نہیں دی، یا کہے جس وقت دیکھے عذاب کو کہ لو ان لی کرۃ، کاش کہ میرے لیے ایک مرتبہ لوٹ جانا ہوتا، فاکون من المحسنین، میں بھی مخلص انسان میں سے ہوتا۔ جواب آئے گا بلا، کیوں نہیں، تحقیق آ چکی تیرے پاس میری آیات، تو نے جھٹلایا ان آیات کو، واستکبرتا، اور آکر خان بن گیا، وکنت من الکافرین، ہو گیا تو کافروں میں سے۔ دن قیامت کے دیکھے گا نا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، ان کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، نجات دے گا اللہ متقینوں کو، بے مفازتہم، ساتھ کامیابی ان کی کے، نہ پہنچے گی ان کو کوئی برائی اور نہ وہ غم کریں گے۔ اللہ خالق کل شیء، بات وہی ہے، اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا، وہ ہر چیز کی بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں اختیار آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ جو کافر لوگ ہیں اولئک هم الخاسرون، وہ نرے خسارے میں۔ تو فرما دے کیا اللہ کے بغیر مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کروں؟ جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ وحی کی گئی ہے طرف تیرے اور آپ سے پہلے بھی یہ وحی کی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر اے میرا پیغمبر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے عمل بھی سارے ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ ہو گیا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، نہیں قدر کیا ان بے ایمانوں نے اللہ کا جس طرح حق تھا ان کے قدر کرنے کا، حالانکہ تمام کی تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی دن قیامت کے، والسماوات، اور آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، قدرت میں، دایاں ہاتھ کنایا ہے قدرت سے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سور پھونکا جائے گا نا جب، فصائقہ، مست و مدہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے،
الا من شاء اللہ، مگر وہی لوگ بچ جائیں گے بے ہوشی سے جن کو اللہ چاہے گا، خدا جانے کون بچے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ کرنا میں پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، روشن ہو جائے گی زمین اللہ کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی نامہ اعمال کی کتاب، اللہ کا رجسٹر۔ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، نبیوں کو لایا جائے گا، شہداء بھی آئیں گے، فیصلہ حق سچ کا ان کے درمیان ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، پورا دیا جائے گا ہر جی جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے عمل کیا۔ اب دو پارٹیاں ہیں، ان کا حشر بھی دیکھو۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کھینچ دیے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف، زمرہ پورا ٹولہ کی شکل، دتھا، حتیٰ کہ جس وقت آئے گا نا اس جہنم کے پاس، اس وقت کھولے جائیں گے دروازے ان کے، پہلے حیران ہو کے دیکھتے رہیں گے کہ ہمیں کدھر لایا جا رہا ہے۔ اس وقت داروغے جہنم کے کہیں گے اور تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے، وہ آیاتیں پڑھتے تھے اللہ کی اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی مار سے؟ وہ کہیں گے بلا بالکل جی، وہ آتے تھے اور انہوں نے کہا تھا، لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ٹھک گیا ہے بول عذاب کا کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دروازے جہنم کے، ہمیشہ اس میں رہو گے، بہت گندا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، چلائے جائیں گے وہ متقی لوگ جنت کی طرف، زمرا دتھے کا دتھا، حتیٰ کہ جس وقت آئیں گے اس حال میں کہ کھولے جا چکے ہوں گے دروازے اس بہشت کے۔ وقال لهم، ان کی آمد سے پہلے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کو کہیں گے داروغے سلام علیکم، سلام علیکم جناب، طبتم، مبارک ہو تمہیں، فادخلوها خالدین، چلو بہشت میں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے سیٹوں پہ براجمان ہو جاؤ۔ وقال الحمدللہ الذی، اس وقت مومن کہیں گے سارے کمال والی صفتیں اللہ کی ہیں، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا اور بہشت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ نتبوأ من الجنت، ٹھکانہ پکڑیں گے بہشت میں سے جہاں ہم چاہیں گے۔ فنعم اجر العاملین، بہترین انعام ہے عمل کرنے والوں کا۔ وتر الملائکۃ، اس دن دیکھے گے تم کہ فرشتے حافین من حول العرش، پرے کے پرے باندھ رہے ہوں گے اللہ کے عرش کے چفیر، اور یسبحون، دھمالے کھیل رہے ہوں گے اللہ کی تسبیح کے ساتھ، اللہ کا حمد کرتے ہوئے۔ وقضی بینہم بالحق، اتنی دیر میں تمام مخلوق کا فیصلہ ختم کر دیا جائے گا اور اخیر میں کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، بات سچی ہے کہ تمام کمالات رب العالمین کے ہیں اور کسی کے نہیں۔ حامیم، مومن پورے وہ دنیا کے مولویوں کو قرآن پڑھاتا ہے، چلو جا کے دیکھ آئیں اس کو اور اس کا امتحان لینا، پتہ کریں اس کا وہ کیسا مولوی ہے۔ 60 آدمی بھی ساتھ بابا غلام رسول صاحب کے پاس، 5 شیر کا پگڑ باندھتا تھا وہ سر پہ، بڑا عالم تھا۔ وہ گئے نا تو حضرت صاحب اس وقت جوڑا بیل کا حال جوتتے تھے نا، اس سے ختم کر کے اسی وقت آئے، غسل کر کے کھدر کے کپڑے پہن کے آ بیٹھے اپنی جگہ پر۔
2-3 طالب علم تھے جو قرآن پڑھنے کے لیے ان کو پڑھانے لگے. وہ بابا غلام رسول کافی دور بیٹھا تھا، اس کے ساتھ والے آدمی بھی. اس نے پوچھا یہی مولوی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی یہی مولوی ہے، حسین علی یہی ہے. سارے کھدر کے کپڑے اور پگڑی جو تھی نا وہ بھی کھدر کی. ان کو سبق پڑھا کے حضرت صاحب فرمایا اللہ راضی ٹی وی کتوں آیا کتوں آیا. بابا غلام رسول کو اور زیادہ غصہ آیا. بھائی اس کو مولوی معلوم بھی نہیں ہوتا، 5 کلو کا پیدا پکڑ باتا ہوا ہے، میں 60 آدمی میرے ساتھ ہیں. اس نے کہا اللہ راضی تھی بھی کتوں آیا. خیر انہیں دسیا کبڑی کے اللہ راضی تھی بھی ہو رہا ہوا وہ اٹھی کے اگاں گئے تے کاوڑے چ غصے بھری گئے زیادہ. اگاں گئے تے حضرت صاحب کیا قرآن پڑھو اللہ راضی دیوی قرآن پڑھے ہوا. بابا غلام رسول آتا میرے کاوڑ گٹیاں توڑی گئی. اس نے غصے نال کیا جناب میں 60 سال ہو گئے قرآن پڑھانے لگا، تفسیر بھی اور تمام فنون اور علوم جو ہے تو میں اس کو بھی وہ بھی پڑھاتا ہوں. 60 سال ہو گئے. حضرت صاحبہ کیا کہ عوامی سبا کا خلاصہ آتا ہی اس کا کیا نئی بات ہے. یہ خلاصہ کیا 7 حامی میں جو ہیں ان کا خلاصہ اس میں اللہ پاک کیا آخنا وہ دسا. بابا غلام رسول آتا ہے میری پیرا تلو زمین نکل گئی. میں تو پہلی دفعہ سنے. پھر حضرت صاحب اور 7 حامیمہ کا خلاصہ وہ بہ کے دسیا انہوں کو 3-4 منٹ. اس لیے بابا غلام رسول آتا ہے جی قرآن ہی ہوئے جی میں تسا بیان کیتا ہے تو میں اج تھوڑی کرار دا کرار رہا. میں غسل پار کوئی نہ میں کرار کیا. پھر 7 دنوں دے وچ قرآن دی پوری تفسیر حضرت صاحب بابا غلام رسول نے سکھائی اور دسیا کہ پورے قرآن مقدس دا خلاصہ جڑا ہے وہ ہے حامیم سبا وچ 7 حامیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور 7 حامیم دا مبدا منشا ہے سورۃ زمر وچ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. کیونکہ اللہ پاک اسے ابتدا چاہتا ہے کہ میں تینوں کتاب دیتی سے واسطے کہ فاعبد اللہ اکیلے اللہ کی عبادت کر. پھر سورۃ زمر کا مبدا جو ہے وہ موجود ہے سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر سورۃ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ہے بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن. ہاں لفظ اللہ کے اندر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جامع کمال وہ اللہ کے ساتھ. پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا خلاصہ بے میں ہے. بسم اللہ بھی ہے استعانت کی، یعنی سب کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی استعانت سے ہو رہا ہے. بابا غلام رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس دن اللہ کو کہا اللہ آج تک میں جتنی زندگی گزاری ہے میری معاف کر دے. نئے سرے سے میں نے جو کچھ کیا ہے گناہ کیا ہے، ثواب کا کام آج مجھے ملا ہے الحمدللہ کہ مجھے قرآن کا پتہ چل گیا قرآن کیا چیز. سورۃ حامیم مومن تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. عنوان اول کون سا عنوان اول ہے کہ سورۃ زمر میں کہا تھا کہ عبادت خالص اللہ کی کرو. اب حامیم مومن میں کہا جائے گا کہ عبادت کا مغز جو ہے سور و پکار صرف اللہ کی کرو. الدعاء مخ العبادہ، پکارنا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے.
عبادت کا مغز اس حامی مومن میں کہا جائے گا. اس لیے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم عنوان اول. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کہ انہیں سارے بدیا اللہ آخیا بھائی بچے بھی وکھرے ہوں، نوجوان وکھرے، عورتیں وکھریاں، دھوپ دھوپتے، مال ڈنگر دھوپتے، سارے ارڑاٹ پیا کھلو ہوئے تھے، کرلاوے ہر کوئی تان نفل پڑی تھے بارش واسطے. اس آخیا بھڑے جی اللہ دیونی ہے کہیں دے تھی جائیں دھوپ دھوچے نہ مارو، نہ اصا وہینے آئے تھے، نہ بال بچے تھے، نہ مال منی خراب کرو. انہیں آخیا نہیں جی بالکل تصا سارے باہر کٹو. بدی والے کے نال ایک ایئرپورٹ بنیا اتنے اس کٹ کھڑیا سارا، بال بچے وکھرے حال حال، گرمی ہوگی سخت دی، مال ڈنگر اپنی یاد اتنے وہ مطلب حال دہائی پائی ہوئی، عورتیں وکھریاں سڑے، مرد اپنے تو زمین گرم ہوئے، دہ ادھر لگا کھلا، اخیری نماز نکالی تے سورت بکرا سورت بکرا شروع کی تھی. اس کھلو کھلو کے بندے ہوں انج کریں، کھلو چلیا چی وٹ گیا جلے جتوں میں پانی تلے چکڑیاں لگ گئی ساری لوگوں نے. اس لیے بن کے سجدہ کی تو جلے سجدے پیا نا آپ چپ کر کھجی کھجی تلے بہ کے دبلی بیڑی کٹ کے نا وہ تو کافی دیر گزر گئی. حتیٰ میراسی پہ آپ پیچھے پہلی ساتھ جائے امام میراسی بڑے طور ہو گئے. اس کہانیاں کر کے سیدھے امام امام مسلے تو کوئی پھر چاہ کے اٹھا تو بیٹھا ہوئے دم ہو رہی اس کا پیروں میں بیڑا رکھ کے آتا کھیل پی ساری دنیا ہاسڑ پائے گئے ہسدے ہسدے لان دے بارش گوڈیا تھوڑی پانی آئی جلے گھر وائی کجرا بھائی تو کیا دھوپ جلے دیون سے آیا تو کھلتے پہ تھے. نماز تھوڑی سے میں نے نماز دلوں کوئی نہیں پڑھائی، میں تو کہہ رہا ہوں سٹ کے سجدے تو میں بیڑ رکھ ایسے بہت دیا بارش ہو کے بھائی. اور بڑے فخر نہ مولوی محمد امیر ہاں بندی آدمی مولوی محمد امیر بندی آدمی کا میرا ہاں بڑا ہوا بالکل بڑے مسکرے ہوتے ہیں. نماز کا ٹائم نہیں ہوا.